بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ان 8 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کی جو صفحہ اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صفحہ اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر کا آغاز اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سرفہرست تھے جو سوئے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن، یہ کیا؟ باادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی۔ آپ نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریضہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت تک ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زیادہ گہرے زخم آ چکے تھے اور ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اعلان کیا، جہاں فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش الاسرا یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المعذبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ازواج المطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے۔ جب سفر کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے۔ ہودج پر سبز رنگ کا نہایت ہی عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے
مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ہمراہ لاتے اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں کسی دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھر آنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان، گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ ماں تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و علانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی، ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثہ کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑی۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ورثہ میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نمٹا نہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر 1000 رشک قربان۔ آپ کو صادق و مصدق، سید المرسلین، شفیع المعذبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ
ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے۔ جزاک اللہ۔